نہیں آتی تھی. کہا اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. لیکن آخر میں بڑا مالدار تھا, میرے دیش میں قحط واقع ہو گیا, بارش نہیں برسی, فصلیں نہیں اگی, لوگ اناج کے لیے ترسنے لگے. میرا چاچا غریب تھا, اس کے گھر میں بھی فاقہ کشی کا عالم. دیکھا گھر میں فاقہ کشی ہے, اب مجبور ہو کر میرے چاچا کی بیٹی میرے پاس آئی. میں تیری بات مانوں گی, گھر میں باپ بھی بھوکا ہے, ماں بھی بھوکی ہے, بھائی بھوکے ہیں, بہن بھوکے ہیں, میں تیری بات مانوں گی, اب ہمیں کچھ تو دے دے, اب ہمیں کچھ تو دے دے. مانگنے پر مجبور ہو گئی, اب میری بات سننے پر مجبور ہوگی. گھر میں ایسا فاقہ کشی کا مرنا مر جاتے ہیں, اگر نہیں سنی تو مجبور ہو کر, مسرور ہو کر نہیں, مجبور ہو کر گناہ کرنے پر مجبور ہو گئی. مسرور ہو کر نہیں, مجبور ہو کر. درود مسرور ہو کر پڑھنا, مجبور ہو کر نہیں پڑھنا. درود کس طرح پڑھیں گے؟ مسرور ہو کر پڑھیں گے, مجبور ہو کر نہیں پڑھیں گے. صدقہ مسرور ہو کر دیں گے, مجبور ہو کر نہیں. نماز مسرور ہو کر ادا کریں گے, مجبور ہو کر نہیں. عید مجبور ہو کر نہیں ادا کریں گے, مسرور ہو کر ادا کریں گے. لیکن دیکھا جاتا ہے جو روزے دار ہے وہ سادے کپڑے پہن کر آتا ہے, اور جو پورا مہینہ روزہ نہیں رہتا وہی ٹپ ٹاپ کپڑے پہن کر آتا ہے اس دن. عجب حال ہے, پورا مہینہ پر کبھی روزہ بھی نہیں رکھا, تراویح نہیں پڑھا, صدقہ بھی نہیں دیا, زکوٰۃ بھی نہیں دیا, اس کے کپڑے ٹاپ. تو بیچارہ نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے, وہ سادے کپڑے پہن کر آتا ہے. یہ حال ہمارا ہے. کہا میری چاچا کی بیٹی بالکل مجبور ہو کر میرے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. جب وہ مانگنے کے لیے آئی تو میں نے اسے دے دیا, اور فرمایا اللہ کی رضا میں تو چلے جا. میں نے توبہ کر لیا ہے, اللہ کی رضا میں چلے جا, میں نے توبہ کر لیا ہے, میں اب گناہ نہیں کروں گا. اے اللہ تعالیٰ, اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو پتھر ذرا ہٹا دے. پتھر ہٹ گیا, لیکن پورا نہیں ہٹا, تھوڑا ہٹا. اب بھی جا نہیں سکتے تھے, اب دوسرا شخص دعا مانگنے لگا. مولا تجھے معلوم ہے میری ماں کی میں خدمت کیا کرتا تھا. ایک بار ماں نے ٹھنڈا پانی مانگی اور میرے گھر میں پانی موجود نہیں تھا. اسی لمحے میں کنویں چلا گیا, رات کو پانی لے کر آیا. تب تک ماں کو نیند لگی تھی, اور میں پوری رات کہ ماں جاگ جائے اور پانی مانگے تو میں دے نہیں سکوں گا, پوری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا مشکیزہ لے کر میری ماں کے لیے کھڑا ہوا. اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو مولا پتھر ہٹا دے. اور بھی پتھر ہٹ گیا. اب بھی جا نہیں سکتے تھے. اب تیسرا دعا مانگنے لگا. اے اللہ تعالی, تجھے معلوم ہے ایک بار میرے گھر پر ایک فقیر آیا. تجھے معلوم ہے میرے گھر پر ایک بار ایک فقیر آیا, اور فقیر نے سوال کیا. تو میرے گھر میں بہت سارے جانور موجود تھے. جب فقیر نے مانگا تو میں نے ایک گائے کی بچیا اس فقیر کو دے دی. اس فقیر کو میں نے ایک گائے کی بچیا دے دی. فقیر گائے کی بچیا لیا اور لے کر کہنے لگا, میرے یار میں سفر پر جا رہا ہوں, اب اس بچیا کو میں سفر پہ کہاں لے کر جاؤں؟ میں سفر سے جب واپس آؤں گا میں اس بچی کو لے کر جاؤں گا. تب تک اس بچیا کو کیا کر, اپنے پاس رکھ لے. میں جب سفر سے واپس آؤں گا تو میں لے کر چلا جاؤں گا. اور فقیر چلا گیا. سال, 2 سال, 3 سال, 10 سال, 12 سال, 15 سال, 20 سال کے بعد فقیر آیا.
سفر سے 20 سال کے بعد آیا اور پھر میرے گھر پر آیا. کہا وہ میری جو بچیاں تو نے مجھے دی تھی مجھے واپس دے دے, میں اب میرے گھر پر جا رہا ہوں. تب تک یہ بچی جوان ہو کر اس کے بچے کے بچے کے بچے ہو گئے تھے. میں نے اس فقیر سے کہا یہ سارے جتنے جانور ہیں اس بچیا کے ہیں, یہ سارے تیرے ہیں, سب لے کر جا. میں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے. فقیر سارے لے کر گیا. اللہ تعالیٰ میرا عمل تجھے پسند آئے, اگر تجھے پسند آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹا دے. پتھر پوری طرح سے ہٹ گیا اور تینوں دوست وہاں سے نکل گئے. مالا مانا اخلاص کے ساتھ رضائے خدا بندی میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اس سے مصیبتیں راحت میں بدل جاتی ہیں, موت حیات میں بدل جاتی ہے, لعنت رحمت میں بدل جاتی ہے, بیماری تندرستی میں بدل جاتی ہے, کمزوری طاقتوری میں بدل جاتی ہے, بے ایمانی ایمان میں بدل جاتی ہے, بے حیائی حیا میں بدل جاتی ہے, بے انصافی انصاف میں بدل جاتی ہے. اسی جذب احترام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں دینے کی توفیق رشید عطا فرمائے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اسی ذوق کے ساتھ اگلا ماہ رمضان مبارک جتنے بھی حاضر ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے, سنی العقیدہ مسلمان ہیں, یا کسی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے, مولا سب کے لیے اگلے سال تک تیری امان عطا فرما. تیری بارگاہ سے تیری حبیب کی سلامتی, دوا بھی تیری بارگاہ سے, شفا بھی تیری بارگاہ سے. اگر کوئی بے روزگار ہوں مولا, جو بھی مسجد کو چندہ دیا ہوں اسے قبول فرما. اگر میں کوئی بے روزگار ہوں تو اس کے لیے روزی کے اگلے سال تک دروازے کھول دے, اگلے سال تک دروازے کھول دے. اگر اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں دیا تمہارے چندہ دینے کا ثواب تو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا کرم جانیے. حقیقت میں فیصلہ تو کہاں ہونے والا ہے, میدان محشر میں دینے والا ہے. آپ کو یہاں کی ضرورت ہے کہ وہاں کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہاں کی ضرورت کہ وہاں کی ضرورت؟ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی دے وہاں بھی دے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد دے, کوئی بیمار ہوں تو اسے شفا بخشے, کوئی بے حیا ہوں تو باحیا بنا دے, کوئی بے ایمان ہوں تو ایمان والا بنا دے. اگر اس محفل میں کوئی مولا آیا ہوں بے ایمان, اسے محبت رسول کی زیادہ دے کر اسے ایمان والا بنا دے, تاکہ وہ امام احمد رضا مجددی ملت کی مسلک کی نماز میں مسجد میں آ جائے. حضرت یحییٰ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے اپنے باپ کے مرید سے کہہ رہے ہیں ایک فہرست لکھ. ایک حضرت یحییٰ معاذ کا بیٹا 8 سال یا 10 سال کا, کتنے سال کا بچہ ہے؟ 10 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا, اور اپنے باپ کے مرید سے کہہ رہا ہے جنتوں کی فہرست لکھ, جنتوں کی فہرست لکھ. فلانا فلانا جنت میں, فلانا فلانا جنت میں, فلانا ابن فلانا جنت میں, فلانی ابنت فلاں جنت میں. ارے یحییٰ معاذ کا 10 سال کا بیٹا جنتوں کی فہرست دے رہا ہے تو سرکار کا کیا علم؟ سرکار کے غلاموں 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 کا ادنا غلام, اس کا بیٹا جنتوں کی فہرست تیار کر رہا ہے. یہ فلاں جنتی میں, فلاں جنتی میں, اور مرید لکھ رہا ہے جنتوں کی فہرست ختم ہو گئی, اب کہا اب جہنم کی فہرست لکھ, اب جہنم کی فہرست لکھ. فلانا فلانا جہنم میں, فلانا آدمی جہنم میں. مرید کی قلم رک گئی کہ حضرت میں نہیں لکھوں گا, حضرت میں نہیں لکھوں گا. کہا لکھ, میں بول رہا ہوں. کہا حضرت جہنم کی فہرست میں نہیں لکھوں گا. کہا لکھ, میں بول رہا ہوں. کہا نہیں لکھوں گا. تو پھر جلال آیا, کہا انت فی النار, تو نار میں ہے, انت فی النار, تو نار میں ہے. جلال میں آ گیا. اب مجبور ہو کر مرید پیر کی بارگاہ میں پہنچا.
حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا، تمہارے گھر کے چراغ نے ایسا معاملہ کیا، جنتوں کی فہرست تو لکھا لیکن جہنم کی فہرست جب نہیں لکھا، جلال میں آ گئے، تمہارا نور جمال جلال میں آ گیا اور کہا انت فی النار۔ حضرت کیا کروں؟ کہا میرے بیٹے کی زبان رد نہیں ہو سکتی، اس کی زبان سے جو نکلا ہوا کلمہ رد نہیں ہو سکتا، اس کی زبان پہ آیا ہوا کلمہ میرا کلمہ ہے، میرا کلمہ رسول کا کلمہ ہے، اور رسول کے زبان پر آیا ہوا کلمہ خدا کا کلمہ ہے، رد نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک جواز ہے، اس کے لیے ایک جواز باقی ہے۔ کیا حضرت؟ یا تو دنیا، کہا میرے بیٹے نے کہا انت فی النار، تو آگ میں، کیا کہا؟ نار جہنم نہیں کہا، فی النار کہا، آگ میں۔ یا تو دنیا کی آگ قبول کر لے یا جہنم کی آگ قبول کر لے، اگر تو یہاں کی آگ قبول کرے تو وہاں سے بچ جائے گا۔ کہا حضرت میں یہاں کی آگ قبول کر لیتا ہوں۔ کہا تو جہنم کی آگ سے بچ گیا، آگ میں جل کر مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آماس کے حساب سے تو اچھا نظر آئے گا، لیکن بادل منڈلا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا آج تو عربستان کی سرزمین میں عید ہو گئی ہے، بادل کہیں تو نظر آ جائے گا انشاءاللہ، صلی اللہ لگتا ہے کل عید ہوگی۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کیے جائیں گے، لیکن کہیں تو نظر آ جائے گا اور عید کی خبر اٹھے گی اور عید ہوگی۔ اگر چاند نظر نہیں آئے تو تراویح کی نماز تو پڑھیں گے۔ خیر عید کا اعلان اس سے پہلے کہ تراویح کی نماز پڑھے ہو گیا تو پھر تراویح نہیں پڑھیں گے۔ خیر کل 9:30 بجے بیان شروع ہوگا، 10 سے لے کر 10 بجے نماز ہوگی، لیکن معلوم نہیں کب ہوگی۔ کہنا مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، نہیں جھوٹ نہیں بولتا، اپنے بھائیوں کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جلد سے جلد آنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے مولانا یہ تعویذ لے کر آئے ہیں، امام مجدد ملت امام احمد رضا